قومی منظرنامے پر سیاسی فریقوں کے مابین تمام تر کشیدگی اور تلخیوں کے باوجود اچانک سے مذاکرات کا شور ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کے درمیان آنے والے چند روز میں ملاقات کے امکان ہے، تو دوسری جانب آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کے زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں صوبائی وزراء، کور کمانڈر پشاور اور دیگر اعلیٰ سول اور فوجی حکام شامل تھے۔ اس سے پہلے سہیل آفریدی اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ملاقات ہو چکی ہے۔ جو ملاقاتیں ہو گئیں اور جو بھی ہونا ہے، ان سے کیا مطلب اخذ کیا جائے؟ کیا ان کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست میں اعتدال آئے گا؟ مہاذرائی کا خاتمہ ہوگا؟ کیا تحریک انصاف اور اس کی قیادت کی جو مشکلات ہیں کچھ کم ہوں گی؟ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی قاضی سعید صاحب اور معروف اینکر اور تجزیہ کار محترم مزمل شاہ صاحب۔ مزمل صاحب سمجھائیے کہ اچانک جو ہے قومی منظرنامے پر مذاکرات کی جو ہے گونج کیوں سنائی دینے لگی ہے؟ کیا توقعات ہیں اس سے آپ کی؟ دیکھیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب کے حوالے سے آپ نے بھی یہ خبر سنی ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب کے کانفیڈنس کے بعد ان کو جو ہے ان کا نام فائنل کیا گیا ایز این اپوزیشن لیڈر۔ تو اس میں محمد علی درانی صاحب نے سب سے پہلے غالباً یہ بات کی تھی، ان سے ہماری کل بھی گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہی کہا کہ صرف اس میں میاں نواز شریف صاحب نہیں بلکہ اگر بیک ڈور رابطوں کی بات کریں تو پیپلز پارٹی بھی انوالوڈ ہے۔ اینڈ آلسو ہی آلسو مینشنڈ کیٹیگوریکلی کہ سہیل آفریدی صاحب کے جو دو ورژنز ہیں اس میں سے ایک یہ ہے وہ پبلک کنزمپشن کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ برف پگھلنا شروع ہوئی ہے اور انہوں نے میڈیشن کا جو رویہ ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ اب جو گفتگو ہوئی ہے ان کی وزیر اعظم صاحب سے، بہت سے جو سورسز ہیں وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے بات نہ ہوئی ہو، اسی لیے اس ملاقات کے اندر بھی جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے یا پھر فیملی سے ملاقات کے بارے میں یا کل کو فیوچر پراسپیکٹ کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن میڈیا پہ آ کر آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو بالکل ڈسکس نہیں کیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سہیل صاحب از جسٹ آل گنز بلیزنگ اور اس کے علاوہ وہ کسی بھی قسم کی گفتگو کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ صرف پبلک پرسیپشن ہو سکتی ہے اور اس میں ایک بڑا فیکٹر سوشل میڈیا کا پریشر ہے، بیکاز پی ٹی آئی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کا سوشل میڈیا ہے جو پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی 100 قدم آگے چلتا ہے، اور اکثر پارٹی پالیسی بھی فارم کر رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی پارٹی پالیسی پہ کرٹیسائز بھی کر رہا ہوتا ہے۔ سہیل صاحب کے اوپر بالکل تو یہ ہے کہ سب سے بڑا پریشر سہیل صاحب کے لیے فی الوقت پی ٹی آئی کی ساری لاٹ کے لیے ان کا سوشل میڈیا، بیکاز وین ایور دے گو اے اسٹیپ کلوزر ٹو میڈیشن تو پہلا حملہ ان سے سوشل میڈیا کی طرف سے ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ویورشپ کہیں نیچے نہ آ جائے اگر کوئی مذاکراتی عمل آگے بڑھ جائے۔ تو پالیٹکس میں مذاکرات ہونے چاہیے، خوشائن چیز ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اس پہ کمپرومائز اور بک گیا اور ڈیل کر لی اور این آر او اس طرح کے الزامات نے پہلے ہی سیاست کو بہت زیادہ ٹاکسک بنا دی ہے۔ اس سے آگے بڑھیں، میچورٹی کی بات کریں، کوئی سیٹلمنٹ کی طرف آئیں، پولرائزیشن ختم کریں۔ اونلی دیٹ از دا سولوشن آف دا پولیٹیکل آئسولیشن آف پی ٹی آئی۔ اچھا قاضی صاحب، آپ نے گفتگو سنی مزمل صاحب کی کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل، اور سمجھ میں بھی آتی ہے بات کہ مذاکرات ہونے چاہیے، یہی ایک وے فارورڈ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کے احتجاج کی کال بھی ہے۔ تو آپ کے خیال میں وہ جو احتجاج ہوگا، اب یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ کیا ایک صرف علامتی احتجاج ہوگا، ٹوکن قسم کا احتجاج ہوگا، یا اس میں ابھی تک جو ہے حزب اختلاف کہتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان بشمول پی ٹی آئی سنجیدہ ہے؟ پہلی بات تو یہ نہ دیکھیں کہ سیاست ہے کہاں پہ، اس سے بڑا کیا ہوکس ہے۔ دیکھیں پہلے سیاست رہ گئی ہے یہاں پہ۔ بات یہ ہے کہ جس کانفلکٹ کی وجہ سے موجودہ حکمران برسر اقتدار ہیں، اگر یہ مذاکرات ہو جاتے ہیں تو ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ یہ ہم نے ان کے الیکشنوں میں ان کی حالت دیکھ لی۔ دیکھیں نا، یہ جو آرگومنٹ ہوتے ہیں جی 218 میں بھی انج ہوا تو انج بھی انج ہوا، بات یہ ہے کہ آپ کی جو سیویلین ایلیٹ ہے اس نے ٹوٹلی کیپیچولیٹ کر دیا ہے۔ طاقت کا سینٹر آپ کو پتا ہے، وہاں پہ irreconcilable کانفلکٹ ہے، جو لیڈر بیٹھا ہوا ہے ڈیالہ میں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی یہ کھیلتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان پہ اللہ کا کرم ہے عمران خان، دیکھیں ایک اکنامک ویسٹ لینڈ میں ایک ملک تبدیل ہو گیا ہے، اور 7 سے لے کے 11 بجے تک ہم کہتے ہیں مذاکرات شروع ہو گئے، مذاکرات بند ہو گئے۔ یہ جو پانی میں ہم نے مدانی ڈالی ہوئی ہے، کیونکہ وہ جتنا جن کارٹلز کا ذکر IMF نے کیا ہے وہ نکی نکی باریک واردات کری جا رہے ہیں۔
رقم باہر جا رہی ہے, فیکٹریاں باہر منتقل ہو رہی ہیں. کل تک ازبکستان میں 80 فیکٹریاں یا پتہ نہیں قازقستان میں چلی گئی ہیں. مال بن رہا ہے. لبرٹی میں اپنا دبئی میں $11 بلین کی پراپرٹی خریدی جا چکی ہے. چھڑ دیو, رکھ دیو, جمہوریت خطرے میں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت لبرل ڈیموکریسی کا سان ارتحال ہو رہا ہے. اس کی ڈائنگ ککس ہیں. ادھر اس کی ٹرمپ کی آپ ڈائنوسار جو ڈپلومیسی دیکھیں, وہ جوتے مارنے کو پھرتا ہے اپنے فیڈرل ریزرو کو. وہ خود ریاست جو نیشن سٹیٹ ہے اس کے کچھ حصے اپنے حصوں پر حملہ کر کے, جس طرح ہمارے ہاں جوڈیشری کو فارغ کر دیا کس نے, پارلیمان نے, تو یہ تو اپنے اوپر حملہ آور ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا طبقہ جو پہلے جمہوریت, ہیومن رائٹس, ویسٹرن لبرلزم, یہ ادھر بڑا جی ہیومن رائٹس, جو یہ سارا کھیل فارغ ہے. Now power flows from the barrel of gun right from the United States of America. وہی ڈکٹیٹ کر رہی ہے. وہی ڈکٹیٹ کر رہی ہے. آپ نے بڑا آپ کے میرے لیے یہ ہے. ہاں, آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا قاضی صاحب. ہم مذاکرات کھیلتے رہیں گے. جی, آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ مذاکرات کھیلیں. مزمل میں چاہوں گا آپ اس پہ کامنٹ کہ جو انہوں نے کہا قاضی صاحب نے کہ جی یہ جو حکومت ہے, شہباز حکومت کیا دینے کی پوزیشن میں ہے تحریک انصاف کو, کیونکہ ان کا جو بھی مطلب ہے حکمرانی اگر قائم ہے اسی وجہ سے کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا ہوا ہے. اگر پی ٹی آئی کو دوبارہ سے ذرا سے بھی گنجائش ملتی ہے تو یہ تو سوٹ نہیں کرتا, نہ پیپلز پارٹی کو کرتا ہے, نہ نون لیگ کو کرتا ہے. جی دیکھیں, اس میں یہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا, وہ میاں صاحب بھی کہا کرتے تھے جلسوں میں کہ خان صاحب سے تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ سائڈ پر ہٹ جائیں, جو ان کو لانے والے ہیں, ہماری جنگ تو ان کے ساتھ ہے. فی الوقت پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں سے تو ہمارا ایشو ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے تو یہ ٹوتھ لیس لوگ ہیں, ان کے دانت ہی نہیں ہیں, تو یہ سائڈ پر ہٹ جائیں, جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہماری تو ان سے ساری اپیل ہے, اور سارا مدعا بھی یہی ہے کہ سینٹر آف پاور وہ ہے. تو اب یہاں پر پیراڈاکس یہ ہے, جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف if you accuse the government of holding no power, then you can't call them a fascist. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں کوئی بھی طاقت نہیں رکھتے, یہ سینٹر نہیں ہے طاقت کا, تو پھر آپ یہ ملاقات بھی نہ کرتے شہباز شریف والی, پھر آپ کسی بھی قسم کی الزام تراشی بھی نہ کریں ان کے اوپر, پھر ڈائریکٹلی بات کر لیں. لیکن ایک طرف آپ نے ان کو بھی ایز اے اسٹیک ہولڈر تسلیم کرنا ہے, بات کر کے, ان سے ملاقات کر کے. دوسری طرف آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے تو ان سے آگے جا کر بات کرنی ہے. اور تیسری بات آپ نے یہ بھی کرنی ہے کہ ڈیموکریٹک اسٹرگل ہے. چوتھی بات آپ نے یہ بھی کرنی ہے کہ ہم جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں. پانچویں بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ طاقت جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, اس لیے خط بھی آرمی چیف کو جائے گا, سیاستدان کو نہیں جائے گا. اس کے علاوہ پختونخوا کے میں ہمیں سب کو معلوم ہے کہ پختونخوا کی جو اسٹیبلشمنٹ اب بننے جا رہی ہے, یا پھر پی ٹی آئی کی جو وہاں پہ اپیزمنٹ ہے طالبان کی, اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کیا وہ اسے کنفرنٹ کرتے ہیں. ایک بیان دکھا دیں مجھے جس میں کیٹیگوریکلی وہ کہہ رہے ہوں کہ دے آر باربیرک اینڈ دے سلاٹر پیپل, دے ہیو کلڈ تھاؤزنڈز آف پاکستانیز ان دیئر اون کنٹری. لیکن وہ نہیں اس کو چیلنج کریں گے, بیکاز obviously it's too difficult for them to stand up to the force called also too Taliban. dangerous, maybe too dangerous as well. وہ بعض اوقات جب آپ بہت قریب ہوتے ہیں محاذ کے تو آپ ذرا سے آپ کو پتہ ہوتا ہے, اویئرنیس ہوتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. In your own enlightened self-interest. اگر آپ ڈینجرس کہیں گے دیٹ مینس کہ پی ٹی آئی ایک پریگمیٹک جماعت ہے, تو پہلے یہ کلیریفائی کریں کہ آپ فل اسکیل ریولوشنریز ہیں یا پریگمیٹک ہیں. اگر ریولوشنریز ہیں تو پھر فیئر کہاں سے آ گیا بیچ میں, پھر تو اے ایم پی والا حال ہونا چاہیے نا, کیونکہ اے ایم پی نے بیان بازیاں کی. انقلابی تو اس کی کلاس کریکٹر ہی نہیں نا انقلابی جماعت ہونے کا. میرے خیال میں یہ تو کوئی بھی سیریس جو بھی اینالسٹس کو نہیں کہتے کہ وہ کوئی انقلابی جماعت ہے. عامر صاحب اس پہ میرا اختلاف ہے, کیونکہ آپ اگر ان کی سوشل میڈیا نیریٹو کو دیکھیں تو وہ تو یہی ہے کہ ہم نے سر پہ کفن باندھ لی ہیں. ابھی شفیع جان صاحب نے فرمایا کہ سہیل آفریدی سائڈ پر ہو جائے, نہ اسلام آباد رہے گا نہ پی ایم ہاؤس بچے گا. یہ پریگمیٹزم کی زبان ہی نہیں ہے. گنڈا پور صاحب کہا کرتے تھے جو رشوت لے رہا سر پھاڑ دو اس کا. سو دے ایکٹ ایز ریولوشنریز بٹ دے آر ناٹ. اس ملک میں کوئی انقلابی نہیں ہے, انکلوڈنگ میاں نواز شریف, زرداری صاحب اینڈ عمران خان. اس کو پالیٹکس کی طرح چلائیں. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو ریکگنائز کر رہے ہو تو پھر یہ ڈیموکریٹک اسٹرگل نہ ہوئی, پھر آپ نے ان سے کنٹسٹیشن کر کے ڈیل مانگنی ہے کہ بھائی ہماری جان چھڑوا. اچھا مزمل, آپ نے اچھی بات کی کہ تحریک انصاف اپنے آپ کو انقلابی پارٹی کہتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے اس چشمے کے ساتھ اپنے آپ کو ٹارزن اگر کہنے لگوں تو میں ٹارزن تو نہیں بن جاؤں گا. تو اس کے لیے کچھ شرائط کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو قاضی صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو کمپلشن کیا ہے دونوں فریقوں پہ کہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کریں. دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ تینوں رائٹ ونگ پارٹیز ہیں. ہاں, کوئی بھی اس وقت جو سب سے جو زمین دنیا میں تیار ہوئی ہے
اگر آپ زوران ممدانی کو دیکھیں، اگر آپ زارا سلطانہ کو دیکھیں، اگر آپ باقی جو کلاس کولیبوریشنسٹ ہیں ان کو تو چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ پاکستان میں زمین تیار ہے ایک لیفٹ کی پارٹی کی، اور اس کی سب سے بڑی نشانی وہ خودرو اور لیڈر لیس تحریک تھی جو کشمیر میں چلی، جہاں 3 روپے کا یونٹ لوگ خرید رہے ہیں. انہوں نے بڑا کلیئرلی ڈیمونسٹریٹ کیا ہماری زندگیاں تنگ ہیں، ہمیں یہاں پہ اپنے حقوق 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہو یا جو ہو ہمیں چاہیے، اور انہوں نے لے کے دکھایا. پورے خطے میں جو تحریکیں چلی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، جو بنگلہ دیش میں ہو، جو سری لنکا میں ہو، جو نیپال میں ہو، جو مڈغاسکر میں ہو، جہاں پہ لوگ نکل رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اوپر سے یہ سارے وارداتی اکٹھے ہو گئے ہیں جو ذرائع پیداوار پر قابض ہیں. ہم بیٹھ کے راج باغ دی خیر سرداریاں کیمپ جو ہے ثابت کر رہے ہیں، کوئی ایک گروپ کے ساتھ ہے، کوئی تیسرے گروپ کے ساتھ ہے، کوئی اس گروپ کے ساتھ ہے. بات یہ ہے کہ زمانہ اور وقت تاریخ پہیا گھوم کے واپس آ گیا، انہی باتوں پر واپس آ گیا. بات یہ ہے کہ آپ ایک بھی نعرہ، یہ جو اس کی ناکامی ہے پی ٹی آئی کی، کیا ناکامی ہے؟ سب سے بڑی تو غداری انہوں نے یہ لوگوں کے ساتھ کی کہ یہ جو پی آئی اے کی جو لوٹ مار ہوئی ہے، اس میں کیا پوزیشن لی پی ٹی آئی نے؟ وہاں مزمل صاحب جو تھے انہوں نے آگے سپورٹ کا. بات یہ ہے کہ کسی ایک بنیادی فنڈامنٹل اکنامک ایشو پہ یہ تینوں ایک ہیں، اور ہم جو ہے عوام کو بھول کے، ظاہر ہے چونکہ بہت بڑی مالیاتی سرمایہ کی صلاحیت سیاست سے لے کے، مجھے یہ بتائیں جب کل کی سیاست تھی، اس کی سیاست میں جو بڑے بڑے لیڈر تھے، یار ہنری کسنجر کے میں بڑا خلاف ہوں، اس کی کتنی فیکٹریاں تھیں، لینن کی کتنی فیکٹریاں تھیں. اور یار یہ کریانے والوں کو گلوریفائی کر رہے ہیں ہم. بیسیکلی یہ ریاستوں کے ذرائع پیداوار پہ قبضہ کر کے انہوں نے سیاست پر قبضہ کر لیا ہے، اور صحافت پر بھی قبضہ کر لیا ہے. چلیں اور کوئی بولتا بھی نہیں ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا آپ نے، مگر مزمل میں ایک اور چیز کی طرف توجہ کروں گا کہ کیونکہ مذاکرات کا موسم ہے تو مذاکرات جو ہے وہ ہو گئی ہے، مطلب ایک دور ہو چکا ہے ان کے درمیان، سہیل آفریدی اور شہباز شریف صاحب کے درمیان. پھر ایپیکس کمیٹی کی آج بڑی اہم جو ہے اجلاس وہ، اس میں کور کمانڈر پشاور بھی تھے، دیگر اعلیٰ سول اور فوجی حکام بھی تھے. کیا کہیں گے کہ یہ کس چیز کا اشارہ ہے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ تو دہشت گردی کے لیے فوکسڈ ہوتا ہے. دیکھیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا سول آبجیکٹو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی والے یا سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایک چیز کی گارنٹی دے دیں کہ جب ہمیں سپیس ملے گی اور خان صاحب واپس آئیں گے، سو ہی ول ناٹ بیکم اے ہینگ مین، اور وہ کسی سے بدلے نہیں لیں گے، نہ کسی کے اوپر پولیٹیکل فرسٹریشن نکالیں گے. تو میں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر آپ اتنی گارنٹی ہی دینے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت زیادہ ہے یہ، کیونکہ یہاں سب کے آرگیومنٹ ہی ہیں. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، تو ایوری بڈی از آن دا بیک فٹ. اسی لیے آپ کو ترامیم بھی کرنی پڑ جاتی ہیں خوف عمران کی وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ مذاکراتی عمل میں صرف اتنا اچیو ہو جائے نا کہ سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کوئی ایسی گارنٹی لے لیں کہ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف انتقام ہے، وہی جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں کرنے کی کوشش کی، بعد میں خود ہی وائلیٹ کر دیا اس کو. یہ بات غلط ہے کہ تیسری قوت نے آ کے اس کو توڑا. تیسری قوت سے پہلے میاں صاحب گیلانی صاحب کے خلاف کورٹ میں چلے گئے. ایشو یہ تھا کیونکہ بذات خود جو کمٹ کیا اس پہ خود عمل نہیں کیا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر کوئی مہرا بن جاتا ہے پاور سینٹر کا، اور اس کے بعد میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. بے نظیر صاحبہ کے خلاف اعتصاب الرحمان کا نعرہ کس کا لگا تھا؟ کس نے نیب کی کارروائیاں کر کے پیپلز پارٹی کو جیل میں ڈلوانے کی کارروائیاں شروع کی؟ تو 2013 سے 17 میں اس کو بریک لگی تھی، اس کو آگے لے کر جاؤ. تو اب بات یہ ہے کہ فی الوقت میرا نہیں خیال کہ کوئی خان صاحب کو لے کر کوئی اتنا بڑا جو ہے نا کوئی ایک ایونیو کھلنے والا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے. ہاں یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اگر ان کو کوئی ریلیف ملے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ یہ بھی محمود مولوی صاحب نے کل میرے شو میں کہا کہ ہو سکتا ہے ان کو ملک سے باہر جانا پڑ جائے میڈیکل گراؤنڈز پہ. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ لیڈرز کو ریلیف جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ملا ہے. وہ یہ نہیں ہوا کہ کوئی اس میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اور اگر کوئی جینوئن کیس ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ موقع بنتا بھی ہے کہ آپ جا کے علاج معالجہ کرائیں. مگر قائد صاحب کیا کہیں گے؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ تو ایک بہت براڈ ویژن لیتے ہیں، مطلب انٹرنیشنل بھی آپ کا گلوبل معاملات پہ بھی وہ ہے نظر ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ فوکس اس بات پہ کریں کہ اچکزئی اور وزیر اعظم کی اگر ملاقات ہوتی ہے تو کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ مزمل صاحب نے ایک اشارہ دیا ہے کہ غالباً مطلب ہے کوئی راہ نکل سکے عمران خان کے علاج معالجے کے لیے، مطلب ہے بیرون ملک تک جانے کی انہوں نے بات کی. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں، ایز فار ایز آئی نو عمران خان، اور جو میں ان کے کلوز دوستوں سے ملا ہوں، جو ان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے ہیں، تو میرا نہیں، ہی از ویری انفلیکسیبل. اور وہ جو ہے وہ ان کی ایک اپنا ایک نظریہ ہے، ایک ریاست مدینہ کی ان کی ایک کہانی ہے،
اور پھر ظاہر ہے ہم بھی اعتقاد رکھنے والے لوگ ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ان کی جو عقلی ذیل ہے، جو ہمارشیا ہے، مثال کے طور پہ اب دیکھیں پولیٹیکل تحریکیں تو بنتی رہیں گی اور آئندہ بھی بنے گی، ضروری اور بن رہی ہیں دنیا میں، بلکہ میں آپ کو ایک بتاتا چلوں، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو IMF نے ایک انڈیکس بنا دیا ہے، اس سے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں تحریکیں اٹھ رہی ہیں اور بیٹھ رہی ہیں۔ ڈیووس میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے اس طرح، جہاں جس گلوب کے سارے مالکان اکٹھے ہوئے تھے، تو بات یہ ہے کہ تحریکوں کا زمانہ تو ہے، اور اس کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے ادھر سے دائیں بائیں، کیونکہ جتنی سوشل ڈیموکریٹک پارٹیز ہوں، لوکل، انہوں نے اوپر سے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اچھا زئی صاحب کیا ان سے بات کریں گے؟ شہباز شریف صاحب سے کیا بات کریں گے؟ یار مجھے یہ ایک واقعہ بتا دیتا ہوں تفنن تباہ کے لیے۔ ایک مشاعرے میں تھا تو اس کی صدارت معراج خالد صاحب کر رہے تھے، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، تو اسٹیج پہ منو بھائی کو بلایا گیا کہ جی بہت بڑے شاعر منو بھائی آپ کلام سنائیں گے، تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ یار میں نہیں کہ بڑا شاعر ہاں جتنے معراج خالد صاحب وزیر اعظم رہے نے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا دینا ہے اور کیا لینا ہے۔ بات یہ ہے اگر اوپر جو طاقتور لوگ، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب 68-69 کی تحریک چل رہی تھی تو کیا ہوا تھا؟ 68-69 کی تحریک میں ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ تھی، تو وابڈا کی یونین نے اس وقت کے جو لیڈر تھے انہوں نے کہا میں فلاں جگہ کی بجلی بند کر دوں گا۔ دیٹ واز دی ٹائم ویئر یحییٰ خان اینڈ کمپنی جو ہے انہوں نے کہا۔ اور ابھی مثال دیتا ہوں، جب التحریر سکیئر ہو رہا تھا حسنی مبارک کے خلاف، اور جب پورٹ سعید میں ان کی فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو گئی تھی، تو انہوں نے ان کی جو رہائش گاہ تھی وہ محل سے نکل کے جیل میں چلی۔ قاضی صاحب مجھے خطہ کلامی کرنی پڑی کیونکہ ہمارا یہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ مزمل صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو یعنی کہ دو مختلف نقطہ نظر ہمارے سامنے آئے۔ قاضی صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان کی طبیعت بالکل انفلیکسیبل ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے، جبکہ مزمل شاہ صاحب کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کے امکان ہے کہ عمران خان کو ذرا سا میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر کوئی ریلیف مل جائے۔